السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو حقائق ٹی وی۔ دوستو BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی پہلی مرتبہ 1970 کے دہائی کے اول میں وجود میں آئی تھی، جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تھی۔ تاہم فوجی امر ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد BLA بھی پس منظر میں چلی گئی۔ پھر سابق صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد سن 2000 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیات اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ BLA کی جانب سے قبولیت کی جاتی رہی۔ 2006 میں حکومت پاکستان نے بلوچستان لبریشن آرمی کو کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا اور حکام کی جانب سے نواب خیر بخش مری کے بیٹے نواب زادہ بالاچ مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جاتا رہا۔ نومبر 2007 میں بالاچ مری کی ہلاکت کی خبر آئی اور کالعدم BLA کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز سے ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے برطانیہ میں مقیم ان کے بھائی نواب زادہ خیر بیار مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جانے لگا۔ تاہم نواب زادہ خیر بیار کی جانب سے کسی مسلح گروہ کی سربراہی کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کیا جاتا رہا۔ نواب زادہ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد BLA کی قیادت میں جو نام ابھر کر سامنے آیا وہ اسلم بلوچ تھا۔ ان کا شمار تنظیم کے مرکزی کمانڈروں میں کیا جانے لگا۔ اسلم بلوچ کے سیکورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں زخمی ہونے کے بعد علاج کی غرض سے انڈیا جانے پر ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں سے اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ صحت مند ہونے کے بعد اسلم بلوچ بلوچستان اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں مقیم رہے۔ اسلم بلوچ کے دور میں ہی BLA میں ان کی زیر اثر گروپ کی جانب سے خودکش حملے بھی شروع ہو گئے، جن کو تنظیم کی جانب سے فدائی حملے قرار دیا جانے لگا۔ یہ تنظیم چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بھی مخالفت کرتی رہی اور BLA کی جانب سے اگست 2018 میں سب سے پہلے جس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی وہ خود اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دال بدین کے قریب کیا تھا۔ اس حملے میں سندیق منصوبے پر کام کرنے والے افراد کی جس بس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس پر چینی انجینئر بھی سوار تھے۔ اس کے بعد کالعدم BLA نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حملہ 3 خودکش حملہ آوروں نے کیا تھا۔ اس حملے کے بعد ہی قندھار کے علاقے اینو مینا میں ایک مبینہ خودکش حملے میں اسلم اچھو کی ہلاکت کی خبر آئی اور اطلاعات کے مطابق اب BLA کی قیادت بشیر زیب نے سنبھالی ہے۔ قیادت میں تبدیلی کے باوجود تنظیم کی جانب سے فدائی سپورٹ کے کارروائیوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ رواں سال مئی میں گوادر میں پارل کانٹیننٹل ہوٹل پر BLA کے مجید بریگیڈ کے ارکان نے ایسا ہی ایک حملہ کیا۔ مجید بریگیڈ مجید بلوچ نامی شدت پسند کے نام پر تشکیل دیا گیا، جنہوں نے 1970 کی دہائی میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر دستی بم سے حملے کی کوشش کی تھی۔ BLA کی جانب سے گوادر ہوٹل پر حملے میں شریک حملہ آوروں کی تصاویر اور ویڈیو پیغام بھی جاری کیے گئے تھے۔ اس اتحاد میں BLA کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نامی تنظیمیں بھی شامل ہیں اور اس کی کارروائیوں کا مرکز زیادہ تر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ براس کی جانب سے اب تک دسمبر 2018 میں تمب میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے علاوہ رواں برس فروری میں تربت اور پنگچور کے درمیان فورسز پر حملے اور اپریل میں اوماڑا کے علاقے میں کوسٹل ہائی وے پر بسوں سے اتار کر بحریہ کے اہلکاروں کو قتل کے دعوے سامنے آ چکے ہیں۔